کابل پر ابھی طالبان کا قبضہ ہوا نہیں کہ باقاعدہ طور پر احکامات جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بار برادر اسلامی ملک ترکی کو احکامات جاری کیے ہیں کہ آپ اپنی فوجوں سمیت نکلیں افغانستان کی سرزمین سے۔ بہت ہو گیا، کیونکہ 20 سال سے آپ نیٹو فورسز کا حصہ تھے، اور آپ کے جتنے بھی فوجی ہیں، میں اسپیسیفائی کر دیتا ہوں کتنے اسی ویڈیو کے اندر، ان تمام کو لے کے افغانستان کی سرزمین سے باہر نکلیں۔ طالبان نے یہ احکامات اسپیسیفکلی پوری نیٹو کو چھوڑ کے صرف ترکی کا فورسز کا نام لے کے کیوں دیے ہیں؟ یہ ہے اہم ترین بات۔ اور ترکی کے سلسلے میں مقاصد کیا تھے کہ وہ سٹے کرنا چاہ رہی تھی، امریکی اور نیٹو فورسز کے انخلاء کے باوجود وہ کابل کے اندر سٹے کرنا چاہ رہی تھی۔ ترجمان ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں طالبان کے، سہیل شاہین صاحب، انہوں نے رائٹر سے گفتگو کی اور انہوں نے اسپیسیفائی کیا کہ ترکی افغانستان سے اپنا بوریا بستر گول کر لے۔ ہاں، مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ہم نے تعلقات کو کیسے رکھ دیں اور بہتر رکھنا ہے، لیکن اس وقت اکارڈنگ ٹو دوحہ ڈیل 2020 والی کہ امریکی اور اتحادی فوجی افغانستان کی سرزمین سے نکلیں گے تو وہ یہاں سے نکل جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل بعد میں ہوگی جب طالبان کی حکومت ہوگی، ابھی اس ڈیل کا حصہ ہیں اور 20 سال سے حصہ ہیں۔ نیٹو فورسز کی شکل میں جو ترکی کے فوجی ہیں، اس وقت 500 فوجی ہیں ترکی کے افغان سرزمین کے اوپر، اور یہ آپشن دی کیا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ترکی نے ایسا کیا کہا ہے جس کی بنا پر افغان طالبان کو بولنا پڑا۔ ترکی یہ چاہ رہا تھا کہ اس تمام ایگزٹ جو سارا پلان ایگزیکیوٹ ہونا ہے، جس میں نیٹو فورسز امریکی فورسز لے جانا ہے، اس کے بعد جو کابل کا ایئرپورٹ ہے نا، پورا افغانستان ہی، صرف کابل کا ایئرپورٹ، کسی ملک کی شہر اقدار الحکومت، اس ایئرپورٹ کی جو سیکیورٹی ہے نا وہ ترک فوج کو دے دی جائے۔ بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ترکی کی افواج نے یا ترکی نے اپنی افواج کو افغانستان سے نکالنے سے انکار کر دیا، اور اس سلسلے کہ امریکہ چونکہ ناکام ہو چکا ہے، نیٹو چونکہ ناکام ہو چکا ہے، تو اب وہ ترک فوج کو طالبان کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش رچا رہا ہے۔ تو ایسے میں اسلام کارڈ کھیلتے ہوئے ترکی کو افغانستان میں رکنے کا پلان کیا گیا، یعنی اسلامی ملک کی حیثیت سے ترک فوج سے وہ کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ترک فوج ایک نیٹو اتحادی کی حیثیت سے نہ صرف کر نہیں سکی بلکہ شکست سے دوچار ہو چکی ہے۔ ترکی طالبان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کیوں تیار ہو گیا ہے، اور اس وقت ایز اے نیٹو ملک وہ خود بھی شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ اچھا، اب جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد طالبان نے اس پر ریاکشن دیا، اور طالبان نے دو ٹوک اس پہ بات کی، اور مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ طالبان کو یہ کہنا پڑ گیا اب کہ آپ مائنڈ یور اون بزنس، آپ کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے، معاہدے کے تحت آپ کو نکل جانا چاہیے۔ طالبان کہتے ہیں ترکی شوڈ پل ٹروپس فرام افغانستان انڈر 2020 اکارڈ، یعنی آپ نے ایک معاہدہ کیا، 2020 اکارڈ ہوا، اس کے تحت امریکہ اور نیٹو فورسز نے چلے جانا ہے، تو آپ کس حیثیت سے ادھر رکیں گے؟ آپ بھی نیٹو اتحاد کا حصہ ہیں، 2020 اکارڈ کے تحت آپ بھی ادھر سے نکل جائیں۔ افغان طالبان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور اس میں جناب انہوں نے پوری اس میں کنڈیشنز بھی بیان کر دی ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے ہونے والے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے ترک افواج افغانستان میں نہیں رہ سکتے، انہیں نکلنا پڑے گا۔ انہوں نے سختی سے مخالفت کی ہے ترکی کی اس پیشکش کی کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس ہوش میں ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد کابل کے بین الاقوامی ہوائی ایئرپورٹ کی حفاظت ہو یا زمینی حفاظت ہو، اسے ہم نے بیرونی غیر ملکی فوجوں نے نہیں کرنا، افغانی کافی ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیں گے، یہ دو ٹوک بات ہے، کہ وہ اپنی فوج کو یہاں رکھیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا ترکی ہو۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مندر کا گھنٹا نہیں ہے کہ آپ اب بجا۔ جی ہاں جی، کابل کے ایئرپورٹ جہاں سے فلائٹس آتی جاتی ہیں، مستقبل کے اندر بھی جو رابطہ رہے گا اسی ایئرپورٹ کے ذریعے رہے گا۔ اگر کوئی وہاں پہ ایڈ آتی ہے یا کوئی بھی چیز وہاں پہ فلائی ان یا فلائی آؤٹ وہاں سے کرے گی تو وہ کابل کے ایئرپورٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ تو اب یہاں پہ ان کو مین پرابلم یہ ہے کہ کابل کے ایئرپورٹ کو کس طرح محفوظ بنایا جائے۔ اگر آپ ایک اور رائٹرز کی خبر دیکھیں، اس کے اندر بھی ٹرکی نے آفر کی ہے کہ جی وہ کابل کے ایئرپورٹ کو
محفوظ بنا سکتے ہیں. اس کی سیکیورٹی ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں, لیکن آبویسلی اس حوالے سے ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی امریکہ اور نیٹو کے ساتھ. لیکن یہاں پہ اس چیز سے قطع نظر کہ وہاں پہ کون سیکیورٹی فراہم کرے گا, یا اس چیز سے بھی قطع نظر کہ یہ اس اجلاس کے بعد چین کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے کس قسم کے بیانات سامنے آئیں گے, کس قسم کے الزامات لگائے جائیں گے. ان کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ 20 سال سے نیٹو وہاں پہ بیٹھی ہے, 20 سال سے امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہے, اور 20 سال کے بعد جب وہ وہاں سے نکل رہے ہیں, جو اس ملک کا دارالحکومت ہے, پورا دارالحکومت نہیں جی, پھر اس ملک کا جو ایئرپورٹ ہے اس دارالحکومت کا, وہ بھی محفوظ نہیں ہے.